ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان، اور ابھی اب کچھ باتیں جو ہوں گی وہ شاید آپ کو محسوس ہو، کیونکہ رات ہم ایک فنکشن میں تھے اور وہاں پہ توجہ دلائی ہمارے کچھ دوستوں نے کہ جب آپ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور ہم صرف ناکامی کی طرف ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، بہت سے گھر نہیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہی گھر ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو حالات آج ہیں وہ بڑے واضح اشارہ ہمیں دیتے ہیں، اور ہم جتنا خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اس طرح کی ایک ہندوتوا گورنمنٹ کے تحت وہاں پہ مسلمان نہیں رہ رہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا ایک الگ ملک دیا اور اس ملک نے کچھ ترقی بھی ضرور کی ہے، وقت کے ساتھ ہمارے حالات بہتر بھی ضرور ہوئے ہیں، لیکن آج کی دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ ریجن جس میں ہم رہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کی، اب آپ بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ سینچری ایشیا کی سینچری ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس خطے میں کون ہے، اس خطے میں چائنا ہے، انڈیا ہے، ویتنام ہے، تھائی لینڈ ہے، یہ سب ملک آپ دیکھیں کس رفتار سے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم اس دوڑ میں پیچھے رہتے ہوئے اپنا آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ جس تیزی سے ہم ترقی کر سکتے تھے، جو پوٹینشل ہم میں ہے، اس پوٹینشل کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے اور ہم نے آج یہ بات کرنی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بھی لوگ محنت اس ملک میں کر رہے ہیں، اور پچھلے 80 سال میں ایسے تو نہیں ہوا کہ سب حکومتیں خراب آئی ہیں، سارے لیڈر خراب آئے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ضرور آئے ہوں گے، کچھ اچھی حکومتیں بھی آئی ہوں گی، لیکن کوئی بھی اس طرح سے اپنا فرض ادا نہیں کر سکا جس طرح اسے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سب یہ جانتے ہیں، لیکن بات یہیں سے شروع کرنا پڑتی ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی واحد فیڈریشن ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے۔ پنجاب کی پاپولیشن از 52% آف پاکستان، باقی 3 صوبے آپ اکٹھے کریں تو دے آر 48% آف پاکستان، اور پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ آپ کا سندھ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی ہے، 5.5 کروڑ کی۔ کراچی کی آبادی ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کتنی ہے، کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کروڑ کہہ رہا ہے، ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، اور آج کے دور میں فیصلہ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کے پاس آپ سیٹلائٹ سے بھی لوگوں کی گنتی کر سکتے ہیں۔ آج سائنس وہاں پہ پہنچ گئی ہے، اور ہمارے پاس نادرا ہے، اس کا شناختی کارڈ رکھنا ہم سب کی قانونی ذمہ داری ہے، ہم سب کو وہاں پہ رجسٹر ہونا ہے۔ اور میں کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو ہر گھنٹے کے بعد بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری آبادی کتنی ہے۔ ہمیں ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہے۔ کوئی بھی جو ملک بنتا ہے، کوئی بھی فیڈریشن، کوئی ملک، اس کا کچھ بھی نظام ہو، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی ملک بنے گا تو اس کی 7 ذمہ داریاں ہیں جو اسے اپنے عوام کے لیے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پبلک ویلفیئر ہے، پھر مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے، اسے امن و امان قائم رکھنا ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ریاست آپ کو انصاف دے گی، اکنامک ویلفیئر ہے لوگوں کی، پولیٹیکل ویلفیئر ہے، اور
اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ کرے تو وہ دفاع کے قابل ہو۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے 7 جو چیزیں ہیں یہ آپ ایک ہی ٹاپک میں لے کے آ سکتے ہیں، تو وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ پبلک کے لیے ویلفیئر کے کام کرے، سوچے اور اس پہ عمل کرے۔ ہمارے ملک میں ہم نے کچھ کام اچھے کیے، میں نے ابھی ذکر کیا، ان کو ضرور اکنالج کرنا چاہیے، لیکن آج کی دنیا کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ ایک دور تھا پاکستان اس خطے میں سب سے آگے مانا جاتا تھا۔ اسی ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا ذکر جب ہوتا تھا تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ باقی اپنے دوسرے ملکوں سے زیادہ تھی۔ آج ہم اس میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور ایک رپورٹ جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، جو ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی مارچ 2019 میں، اور اس میں انہوں نے چیلنجز پاکستان کے جو گنے، اس کا نام انہوں نے اپنی رپورٹ کو دیا پاکستان ایٹ 100، کہ 2047 میں اگر پاکستان نے ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے، ایک مڈل انکم کنٹری بننا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اس کو جان چھڑانی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی ہے وہ ریجنل ان ایکوالٹیز کی ہے۔ جو ترقی ہے آپ کی، وہ اگر آج دیکھیں ہم تو ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں پاکستان میں جہاں کچھ ترقی آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ سندھ کا کیپٹل ہو جو کراچی ہے، پنجاب کا کیپٹل جو لاہور ہے، کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ، اور دین اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد۔ اس کے علاوہ کوئی ایک شہر ہم نے نہیں بنایا جس کے اندر ساری بنیادی ضرورتیں آپ کو مل سکتی ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ریجنل ان ایکوالٹیز ہیں اسے پاکستان کو دور کرنا پڑے گا اگر پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری بات وہ کرتے ہیں وہ ویک انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں، اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے ذاتی اثر رسوخ سے آزاد ہوں، عدالتیں آزاد ہوں، انصاف کا نظام آزاد ہو، آپ کی انتظامیہ آزاد ہو، اور آپ کو ہر جگہ پہ میرٹ کے مطابق آپ کا حق مل سکے۔ تو ویک انسٹیٹیوشنز لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز کرپشن۔